اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عافیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا کو پانے والا اور دنیا سے جاتے وقت اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے ساتھ کلمہ زبان پہ ہو۔ تو آئیے اپنے لیے اچھی سی دعا کر کے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ دورہ قرآن 2024، آج ہم اس میں سے پارہ نمبر 5 والمحصنات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن ہماری زندگی میں پیش آنے والے ہر مسئلے کا حل بھی ہے اور ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو سب سے بڑا مسئلہ بتانے والا طریقہ بھی ہے۔ جتنا زیادہ آپ اور میں اپنی زندگی میں اس کتاب کو محسوس کرتے جائیں گے اتنی ہماری دنیا جنت بنتی جائے گی۔ ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا پیارا طریقہ دیا ہے دنیا کو کانکر کرنے کا، اور وہ کیا ہے کہ تم اس کتاب پہ چلتے جاؤ، تم اس کتاب کی روشنی میں دنیا کو ہدایت کا عملی نمونہ بن کر دکھاؤ، تو پھر لوگ کہیں گے کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ آج ہم سب کو قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھ کر اس پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بہت سارے ریسورسز دیے ہیں، جس میں ہمارا بہت بڑا ریسورس ہماری یوتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، کسی نے جب بھی کبھی یہ شعر کہا تھا۔ آج اس شعر کو زیادہ اچھی طرح سے آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہماری نسل، ینگ نسل، بچے جس کو آج کی یوتھ کہہ سکتے ہیں، کہہ لیجئے کہ 20s کے اراؤنڈ ہے، ان کے اندر جتنی میں نے خیر دیکھی ہے نا، میں نے کبھی دیکھی ہے۔ میں تقابل کرتی ہوں کہ جب ہم اس ایج کے تھے اور 18 سے 20 سال کے جو بیچ کی عمر ہے، اس وقت جو ہماری سوچ تھی وہ اس سے بہت امیچور تھی جو آج کے ٹین ایجرز کی ہے۔ بس صرف یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور خود کو یوز کر کے اسلام کا ایک ریسورس بنانا ہے۔ اور آج کا جو پارہ نمبر 5 ہے، اس کو میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ یوتھ اسپیشل ہے۔ ہمارے بچے بڑے پریشان رہتے ہیں، گھر کے باہر کوئی اور ماحول ہے، گھر میں وہ کچھ اور سنتے ہیں، باہر کی دنیا ان کو کچھ اور سکھا رہی ہے، اور وہ ہمارے بچے پریشان رہتے ہیں۔ جو اس پارے کو اگر ہم پچھلے پارے کے ساتھ پہلے جوڑ لیں تو پچھلے پارے میں دیکھا تھا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم میں سے کوئی نیکی کے اس اعلیٰ مقام پہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یعنی حقیقی نیکی کیا ہوتی ہے، نیکی کی روح کیا ہے، کہ بندہ اپنی من پسند چیز اللہ کے رستے میں دے۔ زندگی کے مختلف ادوار میں اس آیت کو سننے والے کا رسپانس مختلف ہوگا۔ ہم اپنی عمر کو لے لیں، 30، 40، 50 سے اوپر کے لوگ جب اس کو سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں سب سے پہلا آتا ہے مال۔ اللہ پیسہ مانگتا ہے، اچھا اللہ کے رستے میں کچھ دے دیتے ہیں، اچھا فلاں پلاٹ دے دیتے، اچھا یہ کر لیتے، اچھا وہ کر لیتے۔ لیکن جب جوان کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ مجھے تو سب سے زیادہ پیار اپنے آپ سے ہے، کیونکہ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ لہٰذا پھر وہ صرف مال دے کر، اونلی مال کے ساتھ محبت کرا کے وہ اس کا کچھ حصہ نکال کر اللہ کو نہیں دینا چاہتا، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ جس بندے کو اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے، پھر وہی بات ہے کہ تو بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو جتنا زیادہ انسان اللہ کو پہچانتا جاتا ہے اتنا اس کو اپنا وجود اللہ تعالیٰ کے رستے میں پیش کرنا آسان لگتا ہے۔ پھر ہم نے ایمان والے کی زندگی کا مقصد دیکھا تھا سورۃ آل عمران کے آخر میں، کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار میں، کہ ایک ایمان والا صرف اللہ کی کتاب پڑھ کے ہی نہیں بلکہ اس کی کائنات کو دیکھ کر، اس کی کائنات پہ غور و فکر کر کے بھی اس رب کو پا جاتا ہے۔ آج اس پارے میں پورے کا پورا پارا جس مرکز پہ گھوم رہا ہے نا، وہ ایک مومن کی پوری زندگی کا احاطہ ہے۔ پھر ہم نے وہاں دیکھا تھا کہ موت کا وقت ہی نہیں، جگہ بھی مقرر ہے۔ آج یہاں اس بارے میں آپ پڑھیں گے کہ آپ کہیں کسی بند قلعے میں بھی بند ہو جائیں نا، بروج مشیدہ،
بند بڑے بڑے فورٹریسز، سٹاڈل، موت کا فرشتہ وہاں سے بھی آ کر لے جائے گا، تو موت کا کیا ڈر؟ ہاں تیاری کیجیے. امتحان کے ڈر سے بندہ چھپ تو نہیں جاتا نا، پڑھتا ہے تو پھر امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے. پھر انفاق فی سبیل اللہ کا شاندار اجر ادھر تھا. یہاں اس بارے میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو دعوت دی ہے وہ کیا ہے کہ اگر تمہاری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چلنے والی بن گئی تو تم دیکھو گے کہ تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے، اور کائنات پہ غور و فکر اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنتا ہے. تو گویا کہ آج اس بارے میں جو آپ کے لیے ایک بڑی ہی خوبصورت چیز ہے وہ کیا ہے کہ 89 آیتوں میں سے جو کہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں، پارہ 5 میں 8 آیتیں ہیں. دل پہ لکھیے، یہ پارہ بار بار آپ کو اللہ کی محبت دلائے گا. اور آج کی جو ہماری آخری سیشن ہوتا ہے نا، جس کو میرا دل تو کہہ رہا ہے آج شروع میں کر لوں، جو کہ میں نہیں کروں گی، ایمان کی برانچز، اس میں بھی اللہ کی محبت ہے. اللہ کرے کہ آپ یہاں سے لے کے اینڈ تک سنتے رہیں. تو مجھے امید ہے کہ ہم بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھیں گے. تو سورۃ نساء کی آیت 29، 43، 59، 71، 94، 135، 136 اور 144، ان میں اللہ نے ایمان والوں کو پکارا ہے. سچ بولیے گا، اور آپ سچ ہی بولتے ہیں. کئی بار 5واں پارہ پڑھا نا، قرآن خوانی میں بھی کبھی یہ حصے میں آ گیا ہوگا، ہر سال رمضان میں بھی پڑھتے ہیں، اور بھی 5واں. کیا کبھی آپ نے آج سے پہلے یہ سوچا تھا کہ اس بارے میں آپ کے رب نے آپ کو 8 دفعہ پکارا؟ دھیان ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ میرے دوست کی زبان ترکی ہے اور ترکی مجھے سمجھ نہیں آتی. آج ہماری گونگی بہری نمازیں ہیں، ڈم اینڈ ڈیف، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا پکارا ہے رب. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں بچی کو پکارے یا بچے کو پکارے اور وہ آگے سے جواب نہ دے، تو وہ غصے میں پاؤں پٹکتی ہوئی جب جائے گی کہ سن نہیں رہی، تو جا کے دیکھتی ہے تو کانوں میں اس نے ہیڈ فون لگائے ہوئے. ایک دم ماں کا غصہ ٹھنڈا ہو کے جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہوتا ہے کہ تُو نے سنا ہی کوئی نہیں، تو تم مانے گی کہاں سے؟ آج بہت سارے مسلمان ہیں جو سنتے ہیں، مانتے نہیں، اور بہت سارے نہیں سنتے. تو آج کے پارے کا جو تھیم ہے، ابھی تک کے سارے پاروں میں سب سے خوبصورت تھیم ہے آج کی یوتھ کو سامنے رکھیں تو، اور وہ کیا ہے؟ شریعت ورسز شہوت. شریعت تو سب کو پتہ ہے، شریعت اللہ کا حکم. شہوت کہتے ہیں لسٹ کو، یعنی آج کا کلچر، آج کی دنیا کا مذہب لسٹ کا مذہب ہے. یاد رکھیے، نام آپ اس کو اپنے حساب سے مسلمان کہہ لیں، یہودی کہہ لیں، نصرانی کہہ لیں، ہندو کہہ لیں، بدھا کہہ لیں، یعنی میں دنیا کے مشہور مذاہب کی بات کر رہی ہوں کہ آپ جو مرضی نام ان کو دے دیں، لیکن پیچھے خواہشات ہی ہیں. آج کرسچینٹی وہ کرسچینٹی نہیں ہے، اور اسی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوڈائزم وہ جوڈائزم نہیں ہے، اور افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ اسلام وہ اسلام نہیں ہے جو اللہ نے بھیجا تھا. آج کا ہر ریلیجن، آپ کہہ لیں کہ آلموسٹ ہر ریلیجن جو ہے وہ شہوات کا شکار ہو چکا ہے. اور جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی مذہب لڑائیاں کراتا ہے، مذہب سے جنگیں ہوتی ہیں، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن اور دس اینڈ دیٹ. تو آپ انشاءاللہ اس چیز کے ساتھ چلتے ہوئے جاتے جائیں گے، دیکھیں گے. اور نصر من اللہ و فتح قریب کی جو بات ہے، اللہ کی مدد اور اس کی فتح کے وعدے کس کے ساتھ ہیں، اس بارے میں ہم پڑھیں گے کہ جو شہوات پہ قابو پا کر شریعت کا پابند ہوگا، دنیا بھی اس کی، آخرت بھی اس کی. اور مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. آج اس بارے میں کچھ بہت ساری ایسی باتیں آئیں گی جو عموماً لوگ یہ سوچ کر سننا پسند نہیں کرتے، اور سننا پسند کر بھی دیں تو سنانا تو کوئی کم ہی پسند کرتے ہیں. کیا ہے؟ اگر یہ باتیں کی تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ ناخوش ہوں گے، لوگ آنا چھوڑ دیں گے، لوگوں کو برے لگیں گے. جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ میٹھی میٹھی گولیاں ڈاکٹر دیتا رہے تو مریض آتے رہیں گے، اور اگر کڑوی دی تو وہ نہیں آئیں گے. لیکن مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. ہم اس سلوگن کی روشنی میں کوئی بات نہیں چھپائیں گے، اور خاص طور پہ پھر جو ایمان کی طاقت، آج ہم ایمان کی طاقت کو جس روپ میں رنگ میں دیکھیں گے وہ ہے شہوات کا مقابلہ. یاد رکھیے کہ جاننے سے کچھ نہیں ہوتا، ماننے کی بات ہے. ٹو بی کنونسڈ از ناٹ اے بگ ڈیل. کسی چیز سے کنونس ہونا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کو ماننا. سچ بتائیے کہ کیا ہم مسلمانوں نے بچپن سے نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں سنا؟
کیا ہمارے ذہن میں لفظ پردہ آتا ہی کچھ نہیں آتا؟ بے حیائی، زنا، بدکاری، کورٹ میرج، خود ہی بھاگ کے گھر سے شادی کر لینا، نہیں آتا؟ ہمارے بڑے کانسیپٹ کلیئر ہے. یہ صدی چھوڑ دیجئے، یہ صدی جو پیچھے آ رہی ہے اس کو ذرا سا بیک پہ کر دیجئے. 19 سینچری تک تو یہ سوال بھی نہیں تھے. پردہ ہمارے لیے پردہ تھا. کوئی نہیں سوال کرتا تھا، پوچھتا تھا کہ کون سا پردہ، چہرے کا پردہ، شرعی پردہ، فلاں پردہ. کبھی آپ نے پریکٹسنگ اور نان پریکٹسنگ مسلم کا نام سنا تھا آج سے 10-15 سال پہلے؟ آج آپ کی امیگریشن پہ لوگ پوچھتے ہیں آر یو پریکٹسنگ مسلم اور نان پریکٹسنگ؟ وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے خواہشات اور شہوات کی وجہ سے دین کے حصے بکھرے کر دیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا. ایک قصہ سنا دیتی ہوں. آپ نے ایک صحابی جن کا نام مرثد بن مرثد تھا، ان کو مکہ میں پھنسے ہوئے بوڑھے اور ہینڈی کیپ لوگوں کو وہاں سے لانے کا کام دیا. ہجرت کے نتیجے میں سب کو ہی آنا تھا لیکن وہ نہیں آ سکے کیونکہ ان کی مجبوری تھی. تو آپ لوگوں کو وہی کام دیتے تھے جس کا وہ اہل ہوتا تھا. چاندنی راتوں میں لوگ جاتے تھے، سفر کرتے تھے کیونکہ روشنی کا انتظام نہیں تھا اس کے علاوہ. تو مرثد بن مرثد چاند کی رات میں نکلے اور مکہ میں گئے. ایک دیوار پلانگی تو دور سے ان کو ایک عورت کا سایہ نظر آیا. قریب ذرا آئے تو وہ عورت ان کو پہچان چکی تھی اور کہنے لگی، مرثد، یا مرثد، اہلم و سہلن، ویلکم او مرثد، بتندن لیلن، آج ہمارے ساتھ رات گزارو. آواز سے پہچان گئے کہ وہ دور جاہلیت کی محبوبہ گرل فرینڈ تھی. اب جو ہی اس کی آواز کان میں پڑی تو انہوں نے کہا کہ یا اناق، یہاں سے چلی جا، کیونکہ اللہ نے زنا کو حرام کیا. وہی خاتون، وہ لڑکی، وہ گرل فرینڈ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس سے محبت کے دعوے کر رہی تھی، جب اس نے دیکھا کہ یہ لڑکا تو بدل گیا تو آواز لگائی، او بستی والو، یہ تو تمہارے قیدی لے کے جا رہا. بستی والے اٹھے اور مرثد جان چھڑاتے بچاتے ہوئے وہاں سے مدینہ آئے. جب مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، کیا میں اناق سے شادی کر سکتا ہوں؟ ذرا سے اس کو سوچو. اس پہ قرآن کی اور آیتیں نازل ہوئی ہیں، سورۃ نور میں بھی اور پیچھے بھی ہم سورۃ بقرہ میں پڑھے. میں نے آپ کو یہاں اتنی سی بات ذرا جو سنائی ہے نا، یہ کیوں سنائی ہے؟ ایک تو ہمارے بچے، ینگ بچوں کے لیے یہ پارہ ہے. آج کوشش کروں گی کہ ان کو تاریخ کی کچھ کہانیاں سناتی رہوں تاکہ ان کو تو پتہ چلے کہ اسلام زمانے میں ایک بہت بڑی طاقت بن کے ابھرا تھا، آج بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی کا جملہ کہ قرآن از اے بریو بک ان کاورڈز ہینڈز. کتاب قرآن ایک بہادر کتاب ہے جو بزدلوں کے ہاتھ میں آج. تو خیر، علماء کرام کہتے ہیں کہ مرثد کے پاس کتنے ہی جواز یعنی ریزنز تھیں اس وقت اپنی اس دور جاہلیت کی محبوبہ کی بات ماننے کی. چاندنی رات، ویسے دل پھکا ہوتا ہے اس وقت، کئی گانے اور فلموں میں اس کو پروموٹ کرتے ہیں. دیار خیر پردیس میں تھا، اپنے ملک میں 100 فکر ہوتا ہے کہ ابا کا کوئی دوستی نہ دیکھ لے. وہ غیر میں تھے. مشرق ملک یعنی آج کی زبان میں آپ کہہ لیں کہ نان مسلم ملک میں آ کر جی ایک گرل فرینڈ تو رکھنی ہی پڑتی ہے، یہ کانسیپٹ. پھر تیسری بات ہے صحت مند. اللہ کے نبی کسی مریل انسان کو تو ایسا بھاری مشکل کام نہیں دیں گے نا. یعنی جس عمر میں انسان کے اندر جذبات بھی ہوں وہ عمر تھی. پھر پانچویں وجہ یہ کہ وہ عورت خود دعوت دے رہی ہے. لیکن کیا چیز تھی جس نے مرثد کو اس عورت کی اس دعوت گناہ یا دعوت زنا سے روک دیا؟ وہ تھی ایمان کی طاقت. آج آپ کے میرے بیٹوں بیٹیوں، ہمارے بچوں کو بھی اور ہمارے مردوں کو بھی اور ہماری عورتوں کو بھی اسی طاقت کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہی جائیں گے پارے کے دوران کہ کیسے شہوات پہ قابو پانے کے لیے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. آئیے دیکھتے ہیں، سورۃ نساء سے یہ پارہ شروع ہوا اور یہ پارہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے. پیچھے کون سا پارہ تھا؟ پارہ نمبر 2. پورے کا پورا ایک ہی سورت تھی اس میں اور وہ سورت بقرہ تھی. اسی طرح سورت نساء یہ پارہ نمبر 5 سورت نساء کی آیت نمبر 24 سے 147 تک ہے. یعنی اس میں بیچ میں آپ کو کوئی مختلف صورتیں نہیں آئیں گی. چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. چوتھا رکوع ہے سورت کا، آیت نمبر 24-25. نکاح کی حرمت اور پاسداری اس کا ٹاپک ہے. اور حرام کی گئی شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. اللہ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو.
برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے، یعنی صرف لسٹ پوری کرنے کے لیے۔ اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہونے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت اور طاقت نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے۔ تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے نکاح کر لو، اور قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دو۔ وہ پاک دامن ہو، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والیاں، نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں۔ بس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں، پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے، اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے۔ کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ 2 آیتیں ہیں صرف۔ آپ کو پتہ ہے کہ نکاح کے موضوع کو پورا اس میں سمیٹ دیا گیا۔ پچھلی آیت جو پارے کی آخری تھی حرمت سے، وہ محرمات کا تذکرہ کر دیا گیا جن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس پارے کی پہلا لفظ والمحصنات من النساء، اسی لسٹ میں ایک ایڈ آن ہو گیا، اور وہ کیا تھا کہ کن سے نکاح نہیں کر سکتے، اس میں ایک عورت وہ بھی ہے جو کسی بھی مرد کے نکاح میں ہے، یعنی ہر شادی شدہ عورت۔ بس ختم، دیٹس اٹ۔ یعنی ایک عورت جب کسی کے نکاح میں آ گئی، اب ایک لڑکی ہے، تمہیں اس سے محبت تھی، تم اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، پر اس کے ابا نہیں مانے، اس کے گھر والوں نے تمہیں اس قابل نہیں سمجھا کہ تم ان کو خوش کر سکتے ہو، تو ختم، اب شادی ہو گئی۔ اب کیوں پیچھے پھرنا، اب کیوں یہ کرنا اور وہ کرنا؟ کتنی کہانیاں آپ نے فلموں ڈراموں میں دیکھی سنی ہوگی۔ تو لکھیے، نکاح ایک سنجیدہ معاشرتی معاہدہ ہے۔ اسلامی معاشرے میں نکاح ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی گھر بنتا ہے نا تو اینٹوں کو جوڑتے ہیں تو پھر گھر بنتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہر شادی ایک اینٹ ہے، برک، پھر دوسری شادی ایک اور برک ہے، پھر ایک برک سے دوسری جگتی، برکس کیا ہوتی ہیں؟ اینٹ ہے۔ اب وہ شادی ہوئی، اس کے نتیجے میں بچے آتے ہیں۔ لکھیے، اسلام میں شادی سے پہلے بچے کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، اور یہ تو آج غیر اسلام کی چھاپ میں آ گئے نا کہ شادی ماں باپ کرتے ہی تب ہے جب بچہ ہونے والا ہو جاتا ہے۔ یہ تو شہوات کا ایک نتیجہ ہے، اس کو تو نہ ہی چھیڑیے۔ لیکن غیر اسلام میں آج آپ جس معاشرے میں آنکھیں کھولے بیٹھے ہیں، یہاں تو اب یہ کوئی بات ہی نہیں رہ گئی کہ لڑکا لڑکی دوستی کرے۔ آج تو مائیں بھی کہتی شکر کرو لڑکی سے دوستی کی ہے اس نے، لڑکے سے نہیں کی، شکر کرو وہ مسلمان تو ہے، غیر مسلم تو نہیں۔ یہ شہوات کا نتیجہ ہے۔ دیکھیے، یہ بڑا پردرد ٹاپک ہے، میرے پاس ٹائم بہت لمیٹیڈ ہے، اس میں تو اتنا درد بھرا ہوا ہے کہ اگر آپ اس بارے کو آنسار ٹیشو پیپر لے کر سنیں تو آپ کا وہ گیلا ہو جائے۔ اس وقت جو حال ہے اس وقت دنیا کا، میں کہتی ہوں ہم کن کن چیزوں کے ناموں پہ دین سے رکے ہوئے ہیں۔ کچھ کو تو دین آتا ہی نہیں، ان کو لینا ہی نہیں، وہ چھٹی پہ ہیں، دے آر آن ویکیشنز۔ وہ تو کہتے ہیں فن اینڈ فرولک، یولو، یو لیو ونس، وہ کہتے ہیں موج کرو مستی کرو۔ لیکن جہاں دین ہے، ہم فرقوں میں، مسلکوں میں، جماعتوں میں، اپنے رولز میں، اپنے ریگولیشنز میں کبھی کس کس نام سے ہم دین سے ہٹ جاتے ہیں۔ ابھی تک وہ دنیا میں وہ آیا ہی نہیں ہے جو ہمیں دین سکھائے بندہ، اور اگر کوئی دین سکھانے لگے، ہماری بچیوں کی عزتیں بچنے لگیں، ہمارے بیٹوں کی نظریں پاک ہونے لگے تو کتنے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرا سے اس درد کو محسوس کیجئے۔ اللہ نے اس ایک رکوع میں 2 آیتیں صرف حق مہر دے کر نکاح کرنے کی بات کی ہے۔ پورے نکاح کے جو رکن ہے نا، یعنی اس پہلے ٹاپک کو تو ہمیشہ جب تفسیر ہوتی ہے پھر تو اس پہ گھنٹوں بات ہوتی ہے نا کہ نکاح کے کیا رکن ہے، کس چیز سے ہو کر نکاح ہوتا ہے، کس سے نہیں۔ 3 باتیں لکھ لیجئے۔ حق مہر دے کر نکاح کرنا ہے، بغیر حق مہر کے تذکرے کے نکاح نہیں ہوگا، نکاح کی نیت گھر بسانے کی ہونی چاہیے، ٹائم باؤنڈ شادی کچھ نہیں ہوتی، پیپر میرج شادی کچھ نہیں ہوتی، اور فلاں فلاں کے نام پہ نکاح کر لو، کچھ دن رہ لو، پھر جانا ہے تو طلاق دے دو، یہ نہیں ہوتی۔ اور مرد کو اپنی بیوی پر خوشی سے خرچ کرنے کا حکم ہے۔ شادی کا A to Z خرچہ مرد کرتا ہے۔ اسلام میں شادی کیا ہے؟ ایک مرد بالغ ہوا، ایک لڑکی بالغ ہوئی، جیسے پیدا ہوتے بچے کو دودھ چاہیے ہوتا ہے نا، تو اس کے منہ میں دانت نہیں ہے،
کیونکہ بلا ضرورت ہے، ماں کو تکلیف ہوگی. ذرا سا 4-6 ماہ کا ہوا، دانت نکلنے لگے تو کہا اس کو کیلا دے دو، اس کو آلو دے دو، اس کو فلاں چیز دے دو. آہستہ آہستہ بچہ گرو کرتا ہے. جب وہ بڑھتا ہے اس کی خوراک گاڑی ہوتی ہے. پہلے صرف وہ پانی تھا، پھر اس میں سالڈس آ گئے، سیمی سالڈ، یہ کرتے ہوئے پھر وہ کھانا کھانے لگ جاتا ہے. دانت آ گئے تو دودھ چھوٹا اور روٹی کھانے لگ گیا. فطرت کا اصول ہے. ذرا چلنے پھرنے لگا، چلو بھائی اس کو تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے کسی مسجد، مدرسے، کسی اسکول میں ڈال دو. جو ہی بچہ بچی بلوغت کے قریب آتا ہے، اندر چینجز آتی ہیں، فطری باتیں آتی ہیں، ایموشنل چینجز آ رہی ہوتی ہیں بچوں کے اوپر. کیا حالات ہوتے ہیں. اسلام نے سمپل بات کی، اب بچہ دودھ مانگے تو ماں نہ دے کہ ابھی اس کی عمر نہیں آئی دودھ پینے کی، ابھی اس کا ٹائم نہیں ڈاکٹر نے دیا، ابھی شاید یہ ہے وہ ہے. نہیں، مائیں تو پہلے بے چین ہوتی ہیں. بچہ بچی بالغ ہو رہے ہیں، ان کی فطرت ہے، ان کے اندر ضرورت ہے، جاؤ شادی کر دو. اور لڑکی بالغ ہو گئی، لڑکے کے اندر کچھ چینجز آ گئی، وہ لڑکا اپنے باپ سے کہتا ہے ابا مجھے شادی کرنی ہے. ابا جی کہتے ہیں اچھا ایسی کوئی لڑکی فیملی کی اچھی کوئی ہے، ملنے جلنے والوں میں کوئی پسند ہے تجھے؟ نہیں ابا آپ جدھر مرضی کر دیں. ابا جی کوئی اپنے حساب سے بہترین بچی، کسی کی بھی بیٹی ہے، بہن ہے، اس کا رشتہ مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں دے دیجئے. مسجد میں مولوی صاحب ہیں، اچھا عصر کی نماز ہو رہی ہے مولوی صاحب، ذرا سا آدھا گھنٹہ آپ کو اس کے بعد چاہیے، 5 منٹ، بلکہ آدھا بھی تو میں نے لمبا کہہ دیا. خیریت، وہ میں نے اپنے بیٹے کا نکاح کرانا ہے. ادھر لڑکی کا ابا آ جائے گا، جو بھی اس کے ساتھ آنے چاہیں، 2 گواہ ہوں گے، اور وہ لڑکے کا ابا خود مولوی صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے. حیران ہونے والے مسائل ہیں جو آپ سمجھیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس پورے دورہ قرآن میں آپ کو میں کبھی کسی فقہی مسئلے پہ نہیں الجھاؤں گی. آپ جس فقہ کو مانتے ہیں خوشی سے مانیے. قرآن کا موضوع فقہ ہے بھی نہیں. یہ تو آپ دیکھ نہیں رہے، روز ہم رو رو کے جاتے ہیں. ہمارا اپنا تعلق اللہ کے ساتھ، ایمان تو ہے نہیں، عقیدہ تو ٹھیک نہیں ہے، ہم فقہ میں کہاں پڑھیں گے. آج ہمیں تو نماز بھی پھیکی لگتی ہے. تو قصہ مختصر ہے کہ ایک باپ خود نکاح پڑھا سکتا ہے، اور کئی مسائل ہیں، اور وہاں کھڑے کھڑے مسجد میں نماز کے بعد چلو جی اس کی بیٹی، اس کی بہن، جو بھی اس کا ولی ہے لڑکی کا، اس کے ساتھ اس لڑکے کا نکاح کرتے ہیں. منظور ہے؟ منظور ہے جی. ساری عمر اس کو رکھو گے؟ رکھوں گا. کیا دو گے؟ اللہ جی میرے پاس یہی ہے، میں تو 1,000 روپے مہینہ کماتا ہوں، $1,000 ہے میری. اچھا چلو لکھ دو. اچھا 10,000 ہے، 10 لکھ دو، 50 ہے. اور اسی محفل کے بعد وہ لڑکی جو حرام تھی وہ حلال ہو گئی. سب کے سامنے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے حلال گرل فرینڈ کو لے کر جائے میرا لڑکا. وہ باغوں میں جھولے جھولیں، وہ جا کر مستیاں کریں، کوئی ان کو نہیں روک سکتا. نہ اماں کا ڈر، نہ ابا کا ڈر، نہ مولوی صاحب، نہ بدنامی. آپ آج میری اس بات کو لکھ لیں. آج سے آپ اپنے سارے بچے بچیوں کی یہ چیز سامنے رکھ کر شروع کر کے دیکھیے. آپ کو میں کہہ سکتی ہوں کہ صرف 10 سال دیکھ لیجئے، کیونکہ اس شادی کو پنپنے تو دیجئے. آپ کی اگلی نسل سیکیور ہو جائے گی، آپ کے اگلے حالات اتنے خوبصورت ہو جائیں گے، آپ کہیں گے کہ اسلام اتنا آسان ہے. اب جب ہم ان کو بھوکا رکھتے ہیں، پیاسا رکھتے ہیں، تو پھر آپ نے نہیں دیکھا کہ بچے کو بھی جب ذرا مان نہ دیکھے تو کرنکی ہو جاتا ہے. یہ کرنکینس ہے. پھر وہ کہتے ہیں اچھا ہم اپنی مرضیاں کریں گے، اور اپنی مرضیوں کے جو نتیجے نکلتے ہیں وہ آپ نے میں نے بہت اچھی طرح دیکھے میں. تو اسلام تو بہت سمپل ہے. اس سے زیادہ فی الحال میں کیا کہوں. صرف اتنی بات یاد رکھیے کہ جب آپ کسی کو اس کا حق اپنے حساب سے نہیں دیتے نا، تو پھر وہ چھین لیتا ہے. دنیا میں جینے کا یہی حق ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی آپ سے مانگے آپ اس کو دے دیجیے. جتنا زیادہ آپ اس کو مانگنے سے پہلے دے دیں گے نا، وہ خوشی سے آپ کی اس چیز کو قبول کرے گا. باقی اس کی ڈیٹیلز آپ انہی آیتوں کی کسی سیٹ کی جا کے تفسیر سن لیں. میں نے کبھی بخل نہیں کیا یہ موضوع بولتے ہوئے. میرا تو موضوع ہی گھر ہے، میرا گھر میری جنت. ہم بچے میرے، میں اور بچے، ماں اور بیٹا. کیونکہ ابھی تو ہمارے گھروں میں چین نہیں ہے. ہم بڑی باتیں کہاں کریں، ہم عورتوں کو بھی کیا اور کام دینے اور لینے کے ہیں. تو بہرحال اس وقت اتنا ہی کافی ہے. بس اتنا کہہ دیتی ہوں پارے کے تھیم کے ساتھ، شریعت بمقابلہ شہوت. ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں ہر حلال کام کو کرنے کی، بتانے کی، پوچھنے کی پوری رخصت ہے. کوئی چیز حرام نہیں. انسان کا مزاج ہے، کھانے کو دل کرتا ہے کھانا حرام نہیں، بلکہ ثواب ہے. کلو حکم ہے کھاؤ، پینے کو دل کرتا ہے پیو، وشربو حکم مانے. شوہر بیوی کا تعلق حلال ہے، خواہش ہے، اللہ نے اس میں اجر رکھ دیا. ایک عورت کا پہننے اوڑھنے کو دل چاہتا ہے، آپ سر سے پاؤں تک پہنی اوڑھیے. آپ کو کوئی نہیں روکتا اچھے کپڑوں سے، اچھے زیورات سے، لیکن ایک حد ہے. یہاں تک یہ ہے باہر جاتے وقت اس کے اوپر ایک اوڑھنی پہن لو. یدنین علیہن من جلابیبہن. اسلام کیا کہتا ہے؟ نائٹ ویئرز میں جا کر باہر روڈ پہ چلے جاؤ، اور یا پھر ابائے میں ہی اور نقاب میں رات کو سو جاؤ میاں کے ساتھ. بیوقوفی ہے نا. یہ ہمیں بیلنس نہیں کرنا آتا.
تو لہٰذا شریعت بمقابلہ شہوت میں آپ اپنے بچوں کو جتنا اللہ سے جوڑتے ہیں، ان کی ایمان کو بڑھاتے ہیں، وہ خوشی سے مانے گا. اور یقین کریں اس میں حریت ہے، اس میں آزادی ہے. ہم لوگوں کے لیے پہنتے، لوگوں کے لیے جیتے، لوگوں کے لیے کھاتے پیتے، اور بعد میں پھر ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ساری زندگی لگا دی، مجھ سے کوئی خوش نہیں ہوا. اب اگلا جو رکوع آ رہا ہے نا، اس کو غور سے سنیے گا. پورے پارے کا کہہ لیجئے کا جو مین تھیم ہے نا، وہ اس کی ایک آیت کے اندر سے نکل رہا ہے. آیت 26 سے 33، رکوع نمبر 5 ہے. اللہ بندوں کے لیے آسانیوں کو چاہتا ہے. یہ لکھ لیجئے، یہ ہم نے اس نکاح کو مشکل کیا ہے. ہم نے شادی 1 سال کے اوپر لٹکا دی، ہم نے شادی کی تیاریوں میں کھپ کھپ کے اپنے بازاروں کے پھیرے لگا دیے، ہم نے کتنے جوان بچے بچیوں کے ارمانوں کا گلا گھونٹ دیا. بیٹا کہہ دے میں نے فلاں جگہ شادی کر دی، ہم کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی. بیٹی کہہ دے کہ اچھا فلاں جگہ اگر رشتہ آتا ہے تو میرا وہاں نکاح کر دے، ہم کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی. بھئی اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ لڑکا کہتا ہے میں نے لڑکی کو دیکھنا ہے، آپ کہتے ہیں بے غیرت. بے غیرتی کیا؟ جس نے زندگی گزارنی ہے وہ نہ دیکھے. پچھلے حصے میں آپ سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھ کے آئے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، مہذب طریقے سے ایک دوسرے کی بات کریں. اب جب آپ نے اس کی اجازت نہیں دی تو انہوں نے ڈیٹنگ کر لی، پھر وہ گئے اور وہ فاسٹ فوڈ جو ہے وہاں بیٹھ کر تو ڈیٹنگ کرتے پھرتے. پھر وہ کہتے ہیں نہیں ذرا سا تھوڑا اور سمجھ لیں، وہ 2-3 سال سمجھنے میں لگ جاتے ہیں، اور پھر سمجھ یہ آتی ہے کہ نہیں یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. پھر وہ سرکل چلتا جاتا ہے. تو سنیے گا، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم، اللہ تعالیٰ کے اس ارادے کو محسوس کیجئے گا، بلکہ اللہ کی چاہت آپ کو مجھے اس میں دکھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے، اور تمہیں تم سے پہلے کہ نیک لوگوں کی راہ پر چلائے، اور تمہاری توبہ قبول کرے. اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے. اور اللہ چاہتا ہے، یہ نوٹ کریے گا، یہ اللہ کی چاہت ہے. آج ہم اپنی چاہتوں پہ اللہ کی چاہت کو پیچھے ڈالتے ہیں. کیا چاہتا ہے؟ کہ تمہاری توبہ قبول کرے. یعنی سننے میں دل میں خیال آ جاتا ہے، ہائے میں تو اتنا کچھ کر چکی، ہائے میرے تو گناہ ہی بڑے ہیں، جوانی کا گناہ، کوئی ایک گناہ بڑا گناہ. اللہ کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں، اسی محفل میں بیٹھے بیٹھے توبہ کرو. میں تمہاری ماں کو نہیں بتاؤں گا، تمہارے باپ کو نہیں بتاؤں گا، اور تم بھی کسی کو نہ بتاؤ. چپ کے میرے سامنے جھکتے جاؤ، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. حضرت موسیٰ ایک محفل میں تھے اور بارش کی دعا کرنے کے لیے لوگ نکلے، خشک سالی تھی، تو کہا کہ سب دعا کریں گے، بارش ہو جائے گی، صلاۃ الاستسقاء جیسے آج بھی ہے ہمارے اسلام میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کی محفل میں ایک گناہ گار بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے گناہ کی وجہ سے اللہ اتنا خفا ہے کہ کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی، بارش نہیں ہوگی. موسیٰ نے بتا دیا. اب وہ بندہ جو بیٹھا تھا اس کے دل میں ایک جنگ شروع ہو گئی. دیکھیے مجھے آپ جتنا مرضی نیک سمجھیں، پر مجھے پتہ میں کیا ہوں. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. اس بندے نے نا اپنے اوپر افسوس کرنا شروع کر دیا. تف ہے تجھ پہ، ایک تیری وجہ سے سب کی دعائیں رکی ہوئی ہیں. وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے اللہ سے کیا باتیں کی، تھوڑی دیر گزری تو بارش شروع ہو گئی. موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ یہ کیا بات ہے، ابھی آپ نے کہا بارش نہیں ہوگی، گناہ کار بیٹھا یہ، اب کیا ہوا؟ کہا کہ اے موسیٰ اس گناہ کار نے توبہ کر لی، جب اس نے توبہ کر لی میں نے اس کو معاف کر دیا. کہا اللہ تعالیٰ اس کا نام تو بتا دے. کہا جب وہ میرا نہیں تھا میں نے تب تجھے اس کا نام نہیں بتایا، اب تو وہ میرا بن گیا. یہ ہے یتوب اللہ. اپنے اور اب کے بیچ میں کسی کو نہ لائے، سب کو نکالے، ماں کو، باپ کو، بیوی کو، بہن کو، شوہر کو. اپنا گناہ لے کر اب کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیجئے کہ اللہ میں آپ کے سامنے جھک گئی. اپنے لیے ہم سب اپنے گناہوں پہ سوچتے ہوئے دعا کرتے ہیں، استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب. آپ دیکھیں کہ جتنا بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے اللہ کو اس پہ اور زیادہ پیار آتا ہے. لیکن توبہ کن کی نہیں ہوتی یا کیوں نہیں کرتے، اس کا تذکرہ اگلے حصے میں ہے. اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں، فالوئنگ دیئر لسٹ، خواہشات، تمنائیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا. یعنی اللہ تمہیں تخفیف چاہتا ہے، ہلکا کرنا چاہتا ہے. تمہارے گناہوں کے پٹاروں کو اللہ پیچھے ڈالتا ہے. آگے دیکھیے گا پھر آپ کو پہلی پکار، آپ گنتے جائیے، آپ کو 8 دفعہ اس بارے میں آپ کے پیارے رب نے پکارنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل
اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے خرید و فروخت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ دیکھیے، اسلام سوسائڈ سے روکتا ہے۔ یہ آیت کا نمبر، اس کا ریفرنس نوٹ کر لیجئے۔ اسلام میں خودکشی حرام ہے، نہ اپنی نہ کسی کی۔ جو اسلام آپ کو آپ کی اپنی جان لینے نہیں دے رہا، کیا وہ دوسرے کی لینے دے گا؟ سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں، آگے سورہ مائدہ میں قتل کی بہت ساری باتیں۔ تو یہ آیت آپ کے دلیل کی مل گئی کہ خودکشی حرام ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے خودکشیوں کا فیشن ہو رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے مجھے سنا رہے تھے آپ کے سر کہ کسی بندے نے کہیں جا کر، جو آج کل جنگ چل رہی ہے، اس میں کہا کہ میں پیلسٹائن کے ساتھ ہوں، اور میں یہ دکھانے کے لیے کہ میں ان کے ساتھ ہوں اور فلاں قوم ظلم کریے، میں اپنے آپ کو جلا رہا ہوں۔ لائٹر نکالا، اپنے آپ کو جلا کے مر گیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے کسی کو سپورٹ کرنے کا؟ جتنا ایک قیامت قریب آتی جائے گی نا، شیطان نے کرانا ہے۔ قرب قیامت کی علامتوں میں سے تو فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ اور جو شخص یہ نافرمانیاں، سرکشی اور ظلم سے کرے گا تو ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یعنی ساری دنیا کو بھی اللہ آگ میں ڈال دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، ذرا سا اپنے دماغ میں شہوات کے ٹاپک کو لیجئے۔ کبیرہ گناہ، میجر سینس، کوئی کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ماضی کا گناہ، کوئی حال کا گناہ، کوئی مستقبل میں ارادے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت اور بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ شہوات میں اکثریت کبیرہ گناہ کی، اور کبیرہ گناہوں میں جہاں شرک ہے، جہاں سود ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، وہاں زنا بھی ہے، فحش بھی ہے، اور اسی طرح کی چیزیں۔ اللہ کہتے ہیں رک جاؤ، میرے ڈر سے، میرے خوف سے رک جاؤ۔ نصر من اللہ و فتح قریب کے وعدے کو برا کرانے کے لیے رک جاؤ۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کوئی میدان جنگ میں جا کے پورا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ آپ کے میرے اپنے اس چھوٹے سے 5-7 فٹ کے وجود کے اوپر بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ تم گناہوں سے بچو، میں تمہیں تمہارے اوپر فتح دے دوں گا اور تمہیں عزتیں بھی دوں گا۔ اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ مردوں کا اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مرے، اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیے، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو، حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ نے اس پورے رکوع میں بڑا خوبصورت طریقہ دے دیا، ایمان ایمان اور ایمان۔ اپنے ایمان کی قوت کو بڑھاؤ۔ بہت سارے گناہ ہم سے جو ہوتے ہیں نا، وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے پھر ہم مزید گناہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے ایک محسوس کیا ہوگا کہ جب ہم شاور لے لیتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں نا، تو پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمیں پسینہ نہ آئے، کوئی کام ایسا نہیں چھیڑتے جس کے ساتھ گندگی کا کوئی شبہ ہو۔ لیکن جب کبھی انسان گندا ہونے لگتا ہے نا، تو پھر پسینہ آئے، اچھا یہ بھی کام کر لوں۔ خواتین ذرا کچن میں جب کام کرتی ہیں تو دیکھا کریں، کھانا بھی بنا رہی، یہ بھی کر رہی، کیونکہ ایک ہی دفعہ چلو جو بھی کپڑوں میں پسینہ آنے آتے پھر جا کے شاور لیں گے۔ لکھیے، توبہ کرنا، شاور لینا، صاف ستھرے کپڑے پہننا۔ جس وقت انسان توبہ کر لیتا ہے اس کے بعد پھر اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی گندگی نہ کروں۔ اس کے برعکس پہلا گناہ مشکل ہے۔ وہ دوست کے کہنے پہ، سہیلی کے کہنے پہ پہلی دفعہ کہیں ہوٹل میں گئے، خوف آ رہا تھا، اور وہاں دیکھا کہ پہلے سے کوئی لڑکا موجود تھا۔ آپ کی تو جان بن گئی، آپ کے تو کہتے ہیں کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، کہ اللہ خیر سے آج پہنچ جاؤں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر آپ وہاں سے بچ کے آ گئی اور کچھ نہ ہوا، اگلی دفعہ وہی دوست کہے گی چلو چلتے ہیں، تو آپ کو اتنا مشکل نہیں لگے گا۔ ہو سکتا ہے تیسری دفعہ آپ دوست کے کہے بغیر اس لڑکے کو ملنے چلی جائیں۔ یہ ہے شہوات بمقابلہ شریعت۔ جب ایمان کم ہوتا ہے، یہ سب سائملٹینیس ہے، یہ ایسے ہاتھ کو دیکھے گول ہے، ایمان ورسز وہ شریعت یہ ایک سپن ہے، ہم سارا دن اسی میں سے گزرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس رکوع میں ایمان سے متعلق آیت دیکھیے، نساء 29 تھی، اور اللہ نے اس میں کیا بتا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے جو حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ تمہارے جان، تمہارے مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے آج کا یہ دن، یہ شہر، تو لہٰذا ہم کسی کا بھی مال نہیں کھا سکتے۔ اب آج آپ دیکھیے جس دنیا میں آپ پر میں، ہمارا سب سے بڑا جو جرم آپ کو 4 پارہ پڑھ کر سمجھ آیا ہوگا، یقیناً آیا ہوگا،
وہ کیا ہے کہ جب ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑا، اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا چھوڑا، تو نقصان کیا ہوا کہ نہ تو مردوں کی نگاہیں پاک رہیں اور نہ عورتوں کی عصمتیں۔ آج ایسے منہ کھول کھول کے اور چینلز اور اس طرح سے بچے کے سامنے وہ چیزیں آتی ہیں، اس طرح سے ایسے قصے پیش کیے جاتے ہیں کہ حیا ختم ہو گئی، کیونکہ آج ہمارے ہاں برائی کو روکنے کا معاملہ نہیں۔ اور آج سمبل ہے، دیکھیں نا کہ یہ جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں نا عموماً یہ بڑائی کا سمبل ہے۔ شراب کے بغیر پارٹی کیسے ہوگی، اور مکس گیدرنگ نہ ہوئی تو ولیمہ کیسے ہوگا، اور جب بہو کو اگر 10 لاکھ کا جوڑا اور زیور اور کپڑے پہنا دیے تو اب اس کو دکھایا نہ نہیں۔ یہ فوٹو سیشن کیا ہے؟ ایک غیر مرد ایک لڑکی کو اتنے کلوزلی آبزرو کرے اور دوپٹہ ٹھیک کرنے کے بہانے اس کے جسم کے کس کس حصے کو وہ نہیں دیکھتا ہوگا؟ کیا وہ درندوں کی نگاہیں نہیں ہوتی ہوں گی؟ اس کے اندر کیا ہیجان برپا ہوتا ہوگا وہ لڑکا جو ایک لڑکی کا میک اپ کرتا ہے؟ اس سے بھی بڑی شہوت کیا ہوگی کہ لڑکیوں کا میک اپ اب لڑکے کرنے لگ گئے۔ میں گوروں کی بات نہیں کرتی، میں اپنوں کی، مجھے تو صرف اپنی فکر ہے۔ یہ امت مسلمہ، یہ امت رسول ہاشمی، اس کا تو مزاج ہی کچھ اور تھا۔ یہ تو شہوات کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے ہونے والی قوم تھی، آج ہم نے شریعت کو پاؤں کے نیچے دیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا بڑائی کا معیار نہ دکھائی دینے والا ایمان ہے۔ آپ 1000 بندے کی دعوت کر کے یا 50 کھانے کھلا دیں، آپ بڑے نہیں ہوں گے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ایمان اندر آئے گا نا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں عزت ہوگی۔ اور آج جو ہم اپنی شادیوں اور اپنے لائف سٹائل میں جو سٹائل دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے جیسا کون، کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے تو جملہ لکھ لیجئے کہ برتری کا احساس، فل آف مائی سیلف، میں سب کچھ ہوں، آئی می وی آئی ایم، یعنی میں برتری کے احساس نے ہمیں کئی خرابیوں میں ڈال دیا۔ یعنی برتری کا احساس کئی معاشرتی خرابیوں کی اصل جڑ ہے۔ آپ دیکھیے وہ بچے کا ولیمہ نہیں کر رہے ہوتے، وہ شہر میں لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ابا جی کے پاس پیسہ کتنا ہے، اور وہ جو شادی ہال چوز ہوتے ہیں۔ اور آج تو ہماری پوری شادی جو ہے وہ ایک بغاوت نہیں بن گئی، مقابلے پہ آتا ہے کہ اللہ ہم بھی لے آئے اپنی فوجیں تو بھی لا، ہم ہر وہ کام کریں گے جو سنت کے خلاف ہے۔ ہاں آخر میں ہم سر پہ قرآن رکھ دیں گے، قول عمل سر سے پاؤں تک ہر چیز قرآن کے خلاف، اور بیٹی کی شادی میں قرآن سر پہ رکھ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں یہ کرتے ہیں لیکن اندر سے خوش نہیں ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ رواج، رسمیں، خاندان، ہماری برادری، کچھ چیزیں صدیوں کے رواج سے جڑیں پکڑ چکی ہوتی ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا ڈیپلی روٹیڈ ہوتی ہیں، اور وہ لوگوں کے ذہنوں پر ایسے چھا جاتی ہیں کہ ان سے دامن چھڑانا مشکل ہے۔ اس میں سے آج ایک ہمارا شادی کلچر ہے۔ اس پہ آپ چاہیں نا تو یوٹیوب پہ ایک لنک لکھ لیں، شادی کلچر لکھیں گے نا اسی نور القرآن پہ جا کر یا نام ہمارے کے ساتھ کہیں بھی، تو آپ کو وہ لیکچر ملے گا۔ سنیے گا، پچھلے سال میں ہی ہوا کہ آج ہم نے شادی کو پکچرائز کرنا شروع کر دیا۔ کبھی آپ نے سنا تھا کہ ہیروئنوں کی طرح دولہا دلہن کبھی شالامار باغ میں پھر رہے ہیں اور کہیں سیٹ لگا کے گھوم رہے ہیں پھر آپ نے شہر کے رستے بلاک کیے ہوئے صرف اس لیے کہ کوئی گانا فٹ کرنا ہے وہاں تو وہ منظر پکچرائز کیا جائے۔ تو جب کبھی ایسے ماحول میں اللہ کا کوئی بندہ میرے ہی جیسا ہوگا بیچارہ، کیونکہ میں تو کہتی ہوں کہ اگر صرف ہم اس رمضان میں اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے اس قسم کی چیزوں پہ بھی تنقید کر کے اپنے آپ کو بہتر کریں تو انشاءاللہ اگلے رمضان تک اللہ ہمارے لیے کئی راستے کھول دے گا۔ جب لوگ ایسی کوئی بات کرتے ہیں نا تو دوسرے لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، کیا بات ہے، ان کو کیا ہے، اور اتنے ہم مانوس ہو چکے ہوتے ہیں اپنے ان طور طریقوں سے۔ جیسے مثال ابھی دی، کسی نے کہا کہ کیا ہو گیا بھائی، وہ شادی جس میں یہ لاڑ چاؤ نہ کیے جائیں وہ تو بستی نہیں، یہ تو بدشگونی ہوتی ہے۔ کسی نے کہا یہ کنواروں کی شادی ہے یا جی رانڈوں کی شادی ہے، یعنی شادی پہ ہلا گلا کرو، کیونکہ ہلا گلا مانوس ہو چکا ہے۔ اور سنت طریقہ بی بی فاطمہ کی شادی، اللہ کے نبی کی اپنی شادیاں، صحابہ کرام کی شادیاں غیر مانوس ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دین اجنبیت سے شروع ہوا تھا، ایک وقت اجنبی ہوگا، فطوبی للغرباء، گلیڈ ٹائڈنگز ٹو دی اسٹرینجرز۔ تو کیا ہوتا ہے کہ انسانوں کی یہ کمزوری ہے کہ وہ مانوس یعنی وہ چیزیں جو فیملیئر ہیں ان طریقوں کو چھوڑ کر نان فیملیئر طریقے جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے۔ اور پھر ایک وقت پتہ کیا آتا ہے، یہ سب کچھ دین کے نام پہ ہوتا ہے۔ ہمارے شادی کارڈوں میں ایک وقت نکاح من سنتی لکھا ہوتا تھا، اب وہ بھی گیا۔ شادی سنت ہے، آپ یہ جملہ لکھ لیں، شادی ایک عبادت ہے۔ آپ مسجد میں آ کر کوئی ڈھول ڈھمکا کر سکتا ہے؟ مسجد میں آ کر یہ مردوں عورتوں کے حال الگ کیوں ہے؟
یہ واش روم اور ٹوائلٹس الگ کیوں ہوتے ہیں مردوں عورتوں کے؟ اب اس کو بھی ایک کر دیں، ہال بھی ایک کر دیں، اور آگے والے وقتوں میں جو ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے ابھی سے. تو کیا پتہ چلا کہ خود ساختہ دین اسلاف سے منسوب ہو کر دھیرے دھیرے مقدس بن جاتا ہے. چلے یہ تو شادی کی باتیں ہیں نا، معاف کیجیے گا، ہمارا تو دین بھی آج بہت ہی زیادہ اس قسم کا ہو گیا کہ جو اصل دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ تو کہیں پیچھے چلا گیا. اللہ کے نبی نے مدینہ میں آ کر جب اللہ کی اصل شریعت کو زندہ کیا تو اس دور کے یہود بگڑ گئے. ان کو اللہ کے نبی سے یہی بیر تھا کہ یہ ہماری ہر چیز پہ تنقید کیوں کرتے ہیں، ہم بھی تو مذہبی لوگ ہیں، ہمیں بھی تو یہ پتہ یہ ہے. اور آپ کہہ لیجئے کہ وہ چیز جس پر انہوں نے اپنی عزت، اپنی پارسائی، یعنی اپنے بڑے ریلیجس فیمس ہونے کی عمارت کھڑی کی ہوئی تھی، وہ ان کو گرتی ہوئی دکھی. ان کو لگا کہ اگر اس شخص کی بات کھل گئی تو ہمیں کون سنے گا، ہماری بات کون سنے گا. اور نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی نعمت سے محروم کر لیا. اگر اس چھوٹی سی بستی کے تھوڑے سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جاتے نا تو آج پوری دنیا بالکل مختلف ہوتی. تو لکھیے، شہوات پہ قابو پانے کے لیے نفس پہ قابو پانا پڑے گا. اور نفس کے مقابلے میں اب کہے کہ نفس پر قابو کے معاملے میں انسان بڑا کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا. پھر اسی میں اللہ نے وراثت کے قانون کی بات کی تو لکھ لیجئے کہ وراثت کے معاملے میں کوئی نہیں بول سکتا بہنوں کو حصہ نہیں دینا، جہیز جو دے دیا تھا. ایک طرف ظلم یہ کیا اور دوسری طرف دوسرا کریں، نہیں بھائیوں کو دے دیں. یہ بانٹ اللہ کی طرف سے، اس میں نہیں بولنا. پھر اس میں فیتھ ان ایکشن کے ٹاپک کیا ہیں کہ انبیاء اور صالحین اور نیکوکار لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا ہے، اور خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی. اور اللہ ہمیں اس کی توفیق دے.